جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا چاہنا یہ بھائیوں سے دیکھا نہ گیا۔ 10 بھائی تھے، بھائیوں کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اپنے ہی بھائی کے لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے والد زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں چاہتے۔ باپ سب کو چاہتا ہے لیکن کسی سے لگاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ آپ کے بھی اگر 4 بیٹے ہوں تو کسی ایک بیٹے سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بیٹے بیٹے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کے دلوں کے اندر یہ حسد شیطان پیدا کرتا ہے۔ ان 10 بھائیوں کے دلوں میں یہ حسد آ گیا، چیمی گوئیاں چلتی رہیں، باہر باتیں چلتی رہیں۔ پھر ہوا بھی ایک دن ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کا پلان بنانا شروع کیا، منصوبہ سازی کرنے لگے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں کل رات کو دیکھ رہا تھا 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا، چھوٹی عمر میں دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خاص کر تیرے بھائیوں کو مت بیان کرنا، پھر وہ شرارت کریں گے، اس لیے کہ اس خواب کی میننگ، اس خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ بہرحال یہ بچپن کا دیکھا ہوا خواب تھا، تعبیر تو ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے بھائیوں نے یہاں پر مکر کیا، منصوبہ کیا، سازشیں کی، شیطان ان کے ساتھ شریک رہا، شیطان پلاننگ میں ساتھ میں بیٹھتا۔ شیطان نے ہی ان 10 بھائیوں کو منصوبہ بتایا، ایک کام کرو، یوسف کو جنگل میں لے جاؤ، گھومنے پھرنے کے بہانے جاؤ اور وہاں جا کر کے یوسف کو ذبح کر دو، ختم کر دو، اور پھر آ کر کے کہہ دینا کہ جانور کھا گیا۔ تو اگر اتنا کر لو گے تو یوسف کا کام تمام ہو جائے گا، تم سب کے سب اپنے باپ کے محبوب بیٹے بن جاؤ گے، باپ تم ہی کو چاہنے لگیں گے۔ ان 10 نے حسد کے مارے وہ پلاننگ کر لیا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیجیں گے کیسے یوسف علیہ السلام کو۔ سب 10 کے 10 پلان بنا کر کے آئے، کہا کہ ہم جاتے ہیں تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، جنگل جائیں گے، سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ والد نے کہا نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم جو ہے میرے اس بیٹے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے، کہیں کوئی بھیڑیا آ گیا اور اس بچے کو اٹھا لے گیا یا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو ان سبوں نے مکر کر کے کہا، آپ بھی کیا بات کرتے ہیں والد گرامی، ہم سگے بھائی ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم یوسف کو اسی طرح سے جانے دے دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 10 لوگ ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے۔ باتیں بنائی، یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو یہ 10 لوگ لے کر کے جنگل میں آئے۔ اپنے منصوبے کے اعتبار سے مارنا تو تھا، لیکن پھر بھائیوں نے مشورہ کیا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بلکہ ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، ایک کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، مارنا بیکار ہے۔ تو وہ ڈرے بھی تھے، مارنے کا ان کا ارادہ کینسل ہوا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے جنگل کے اندر ایک ویران کنواں تھا، اس کنویں میں دھکیل دیا۔ اس میں زہریلے سانپ بھی تھے، کیڑے بھی تھے، پرانا کنواں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے دھکا جیسی دیا،
روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ابھی نیچے گرنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تھام لیا اور کنویں میں ہی ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا، اور سارے موذی جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سانپوں کو کہہ دیا گیا کہ یوسف کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تم سب کے سب ان کے احترام میں لگ جاؤ، ان کی حفاظت میں لگ جاؤ۔ تو کوئی وہاں پر کیڑا مکوڑا یوسف علیہ السلام کو غضب نہیں پہنچایا، بلکہ سب حفاظت پر لگے ہوئے تھے۔ وہ قادر مطلق جس سے چاہے اپنے بندوں کی حفاظت کرے، ہاں موذیوں سے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ موذی یہ لفظ جو ہے کچھ لوگ مودی سمجھ جاتے ہیں۔ موذی کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینے والا، یہ زال سے ہے، وہ دال سے ہے، بس نقطے کا فرق ہے ایک ہی چیز۔ بہرحال تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کنویں میں محفوظ بٹھا دیا گیا، اور ادھر بھائیوں نے کیا کیا، بھائی سارے آئے اور ایک لومڑی کو پکڑا اور اس کو کاٹ دیا، اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کے جبے کو لگا دیا۔ جبہ انہوں نے نکال لیا تھا، خون میں ان کا جبہ لت پت کر دیا، اپنے بھی کپڑے تھوڑے خون میں رنگ دیے، اور سب کے سب شام کو روتے دھوتے چلاتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا غضب ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور انہیں اٹھا لے گیا، ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے ان کے کپڑے خون میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی خون میں لت پت ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا، اور آپ شاید یقین نہ کریں گے لیکن یہی سچ ہے ہمارے باپ، اے والد گرامی یہی سچ ہے۔ اب کرتے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر رہ گئے اور بہت غم کے عالم میں روئے۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بے انتہا روتے رہے۔ اور اس کے بعد پلاننگ جس کام کے لیے کی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام پہلے جتنا ان کو چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو دور کر دیا، یہ 10 کو دور کر دیا۔ جسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بھی ختم کر جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی نگاہوں میں معتوب ہو گئے اور دور رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا کہ انہوں نے دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ زمانہ ہو گیا گزرتا ہوا۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں پر آیا، اور وہ مصر کی طرف جانے والا قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں 2 لوگوں کو بھیجا تھا قافلے والوں نے، اسی کنویں پر وہ 2 لوگ آئے، ڈول ڈالا انہوں نے کنویں میں، تو جیسے ہی ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ اوپر آئے وہ دونوں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشخبری ہے دونوں کے لیے کہ اتنا حسین و جمیل غلام مل گیا ہمیں، اتنا خوبصورت۔ اور وہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے میں لے آئے، امیر قافلہ کو دیا۔ تو اس وقت یہ غلامی کا دور تھا کہ ایک آدمی بھی مل جائے تو اسے بازار میں بیچا جاتا تھا یا غلام کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ پورا قافلہ انہی کو دیکھتا رہ گیا، انہی کو دیکھتا۔ اور سب جب سفر شروع ہوا، جہاں جہاں سے گزرتے یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار رہتے۔ مصر کے بازار میں پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں یوسف کو کیوں دکھاؤں۔ اس نے آپ کو چھپا کر رکھا اور دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی ریٹ لگایا، قیمت لگایا، سونے کا 1 سکہ دو اور یوسف کو دیکھ کر کے جاؤ۔
لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بہت ہی حسن و جمال کا مالک ایک شہزادہ آیا ہے. دیکھتے رہے دوپہر تک، ایک ایک اشرفی دے کر لوگ دیکھتے رہے. پھر اس نے دوپہر کے بعد قیمت بڑھا کر 10 اشرفیاں کر دی. 10 اشرفی دے کر کے بھی لوگ دیکھنے لگے. شام میں 100 اشرفی بنا دیا. 100 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھو. ایک ہی دن میں وہ پتہ نہیں کتنا کما گئے، صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. مصر ٹوٹ پڑا تھا، بازار میں پورا ہنگامہ تھا. یہ باتیں پھیلتی رہیں. عزیز مصر جو اس وقت گورنر ہوتا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کی بیوی جو زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے. قرآن میں ان کا بھی ذکر آیا ہے. تو عزیز مصر کے گھر بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک نوجوان ایسا آیا ہے جس کے حسن سے سب اجالا ہی اجالا ہے. بازار میں سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. تو یہ بھی دیکھنے کے لیے گئے، عزیز مصر اور اس کی بیوی. دیکھ کر آنے کے بعد زلیخا کو یہ لگنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو حاصل کر لوں اپنے گھر کے لیے. وہ شادی شدہ خاتون تھیں. یوسف علیہ السلام ابھی جوان تھے. تو زلیخا نے اپنے شوہر کو اصرار کیا کہ کسی طرح یوسف کو خریدا جائے. قیمت جو لگی وہ اس زمانے میں مصر کی آدھی سلطنت کے قریب. عزیز مصر نے اپنی آدھی دولت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا زلیخا کی اصرار پر. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لیے خریدا تھا؟ زلیخا کی جو نیت تھی وہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِي عَسَىٰ أَن نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. زلیخا نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یوسف کو، ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے. خرید کر کے لایا گیا اور اپنے گھر پر رکھے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں. یہ سفر یوسف بھی دیکھو کہاں سے کہاں. نبی کا سفر کہاں سے ابتدا ہوئی اور کہاں تک پہنچتے ہیں. میرے عزیزو، خدائے قدیر و جبار کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا. زلیخا کی دن بدن محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا. وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گئی، بے پناہ محبت کرنے لگ گئی. اب محبت کا انجام پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بند کمرے میں زلیخا نے ہاتھ بڑھایا یوسف علیہ السلام کی طرف. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن چھڑایا اور اس گھر سے باہر نکلنے لگے. زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچا تو آپ کا دامن مبارک تھوڑا سا پھٹ گیا. لیکن ایک گناہ یا ایک خطا کی طرف نبی کبھی توجہ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے. ایک جملہ ہے بڑے حکیم نے فرمایا تھا، نبیوں کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہوتا. گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا، پیوند تو ہو سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام نکلے تو زلیخا کو اس بات پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے شوہر کی آدھی دولت دے کر اس کو خریدا اور یہ میری خواہش کے طور پر نہیں آتا، میرے قریب نہیں آتا. تو اس نے زلیخا نے سیدھے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا. کس بات کا الزام لگایا؟ کہ یوسف میری طرف بڑھنے کے لیے آیا تھا. تو یہ معاملہ عزیز مصر کے پاس پیش کیا گیا. عزیز مصر کے پاس جب آیا یہ معاملہ تو جو بڑے بڑے دانشور تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یہ دو ہی تھے، کیسے پتہ چلے کس نے کیا کیا ہے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دامن کو دیکھا جائے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے کہ یوسف کا ارادہ برا تھا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے زلیخا، کیونکہ زلیخا کی خواہش تھی اور یوسف بچ رہے تھے. فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. پھر جب قمیص ان کی دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی.
دامن پیچھے سے پٹا ہوا تھا. تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زلیخا نے جھوٹ کہا یوسف پاک ہے. اتنا فیصلہ ہوا. لیکن یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کی محبت میں فدا ہو گئی ہے اور وارفتہ ہے. اور بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یہ افواہ پھیل گئی. تو زلیخا کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ابھی یوسف کو دیکھا کہاں ہے. تو زلیخا نے ایک دعوت کی اور دعوت میں شہر کی بڑی رئیس عورتوں کو سب کو بلایا، جو جو تانے مار رہی تھی سب کو بلایا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیز چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ تو بھی اس میں داخل ہو جا. بہت ساری عورتیں دعوت میں آئیں. زلیخا نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میں آج آپ سب کے سامنے ایک مظاہرہ کرتی ہوں. سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو اور ایک چاقو دیا. کہا جب میں کہوں تو اس لیمو کو اپنی چاقو سے کاٹ دینا، تیز چھری ہے. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا. سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا. سب عورتیں بیٹھی رہیں. اور پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس ہال میں لے آئی جہاں عورتیں بیٹھی تھیں. جیسی یوسف علیہ السلام پر سب کی نظریں پڑی، وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی. جمال یوسف کو دیکھنے میں وہ ایسی مہ ہو گئی. ادھر زلیخا نے آواز لگائی کہ اپنے اپنے لیمو کاٹ لو. عورتوں کو ہوش نہ رہا، ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور انگلیاں کٹ گئی. سب کی انگلیاں کٹ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وآتت کل واحدۃ منہن سکینا قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. سب عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. اور پھر اس کے بعد پکار کر کے کیا کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ لگ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دکھائی گئی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے. اور بعد میں ان خواتین کو پتہ چلا کہ لیمو نہیں کٹا، ہماری انگلیاں کٹی. 4 کی 4 انگلیاں کٹ گئی. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے سننے میں یہ آسان لگ رہا ہو، چونٹی بھی اگر کوئی کاٹے آپ کو تو آپ کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے محویت کا، غرق ہو جائے کسی چیز میں آدمی تو پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. وہ محویت جو ہے وہ بہت زیادہ کسی سے لگاؤ ہو تب آتی ہے. آج کے زمانے میں گیم کی محویت ہے نوجوانوں کو. ہاں، ان کو گیم کھیلنے کے وقت پکارو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ماں نے پکارا بھی ہے کہ نہیں پکارا ہے. باپ پکارتا رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں. یہ محویت ہے، ڈوب گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں. پب جی میں تو کتنے مر بھی گئے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں محویت کے عالم میں تھیں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں صاف صاف بیان کیا گیا. عورتیں اپنے گھر چلی گئیں. لیکن جب یہ معاملہ بڑھ گیا، یوسف علیہ السلام کو لے کر چیمی گوئیاں بڑھ گئیں. زلیخا کا مسئلہ، عورتوں کے ہاتھوں کے کٹنے کا مسئلہ، تو روز روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. عزیز مصر نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یہی سفر یوسف ہے. اب جیل کو پہنچے. کیا جرم تھا اللہ کے نبی کا؟ یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ کوئی جرم تھا؟ ناحق جیل میں پہنچایا گیا. یوسف علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا گیا. میرے عزیزو، 1 2 نہیں 7 سال تک قید میں رکھا گیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے. ہاں، قید، جیل کی سزائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا دیتی رہی تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟
بنا کسی جرم کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا۔ وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں۔ ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے، کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے۔ لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے، اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی۔ اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا۔ خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو، فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، مومنوں کو کہا گیا ہے۔ یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں، یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے، ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے ہاں اس کا معنی یہ ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے۔ تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی۔ اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا۔
اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا پابند صوم و صلاۃ ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا، اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں، ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا۔ اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا، بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب۔ عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں۔ تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا۔ وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں، ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے
عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا، تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیزوں۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا، بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے، پہلی مرتبہ کیا تھا پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے۔
لیکن 10 لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ. جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے. میرے عزیز تو کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے, کئی سال گزر گئے, تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا. اور اس وقت وہ آئے, یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو غور سے پہچانتے تھے, اچھے سے جانتے تھے, یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا. یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں, ہمارے باپ ہیں. کہا اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا. یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا. جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ. وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا, ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں. کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. وہ بتا رہے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے, اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم, جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے, واپس جاؤ. واپس بھیج دیا. روتے ہوئے آئے, اپنے باپ سے کہا یوسف علیہ السلام, یہ یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر اعظم بڑا سخت ہے, وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو. سب قدموں میں گر پڑے. کہا اب ہمارا یقین کرے, ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا ان کی باتوں پر. بنیامین کو لے کر کے آ گئے. یہ 10 بھائی لے کر کے آئے. جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس, کہا دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, آپ کے حکم پر ہم اسے لے آئے. کہا ٹھیک ہے, سب کا حصہ دے دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام خود ہی اناج تقسیم کر رہے تھے, غلہ تقسیم کر رہے تھے. تو غلہ تقسیم کرتے کرتے آپ نے سونے کی کھٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈال دیا. سب کو جو جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا سبوں نے لے لیا. اب وہ سونے کی کھٹوری چھوٹے بھائی کے غلے میں چلی گئی. ابھی یہ بھائی باہر نکلے تھے, وزیر اعظم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے, سب کی تلاشی لی جائے. سب کو روک دیا گیا, ناکہ بندی ہو گئی. اب تلاشی لینے لگے سپاہی. تو یہ 10 اور 11 بنیامین, ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی. سپاہی پکڑ کر کے لائے, یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی. یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو, یہ نہیں جا سکتا. وہ رونے لگ گئے. کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گنوا چکے ہیں. اب یہ دوسرا, ابھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے, اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا, ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں, ہمیں بھیج دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا, نہیں بھیجا جائے گا. کھٹوری ان کے تھیلی میں ملی ہے. تو وہ سب کے سب وہیں جمے کھڑے رہ گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے آ جاؤ, اپنے باپ کو ساتھ میں لے آؤ, اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا. لیکن جانے سے پہلے یہ 10 ابھی بھی پہچان نہیں رہے. اتنا معاملہ ہو گیا, پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو. یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے, اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہیں. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا. کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. اس قرآن میں ہے یہ آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. یہ 13ویں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ جبہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ. اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے. جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی وغیرہ کو بلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے. کہا کس چیز کی؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا آپ پرانے خیالات میں ہیں، ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، کہاں اتنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ میرے عزیزو، ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. بھائی جب قریب آئے تو اب قرآن میں ہے کہ یہ 10 بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فارتد بصیرا، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی. پھر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے. یوسف ہے. سب کے سب باپ کے قدموں میں جھک ہے اور معافی تلافی کی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، چلو یوسف کے پاس چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بیٹوں کو لے کر کے آئے. جب یہاں پہنچے تو وہ بادشاہ وقت عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. اب وہ آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا. جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے 10 بیٹوں کو لے کر، ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا. تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں. تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے. اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے. تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 10 تارے تیرے بھائی ہیں اور ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے. اچھا، اور دوسری بات انبیاء کرام علیہ السلام کی اختیارات پر بھی جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی سنیے. یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی جبہ لے کر کے گھر پہنچے بھی نہیں تھے، راستے میں تھے، تبھی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو آنے لگی. گھر میں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اپنے گھر والیوں سے کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. ابھی وہ بھائی آئے نہیں، راستے میں ہیں، اور جبے کی خوشبو یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کو آ رہی ہے. عزیزان گرامی، اور یہ مسافت کتنی تھی، کتنی دوری تھی جو جبہ ابھی موجود تھا جہاں راستے میں، اور یعقوب علیہ السلام کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. ابھی کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جبے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام سونگھ رہے ہیں. میرے عزیزو، پھر اگر کوئی کہے نبی اپنے جیسے بشر تھے تو یہاں بیٹھ کر دلی کو سونگھ کے دکھاؤ، یہاں بیٹھ کر بنگلور کو سونگھ کے دکھاؤ. وہ نبی کے سونگھنے کی طاقت ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے تو سینکڑوں میل دور تک دیکھ بھی سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اس اختیار کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے. اور پھر یہی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ جب نبی سونگھ سکتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. 19ویں پارے کی تلاوت ہوگی اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. سلیمان علیہ السلام
اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. چونٹیوں کی ایک وادی تھی, چونٹیوں کی وادی سے آپ کا گزر ہونا تھا. تو چونٹیوں کی ایک جو ملکہ ہوتی ہے, ان کی جو بڑی ہوتی رانی, وہ پکار کر کے ساری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ سب کے سب اندر چلے جاؤ, سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں بے خبری میں تمہیں رون نہ دیں. تو سلیمان علیہ السلام ابھی کئی میل دور تھے. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر کے ہنس پڑے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, تم کان کے پاس لے جا کر کے چونٹی کی بات سن کے بتاؤ کیا کہہ رہی ہے چونٹی. ارے اوروں کے مچھر کی تو آواز آتی ہے, چونٹی کی تو ہم نے آواز بھی نہیں سنی. مکھی کے اڑنے کی, بھن بھنانے کی آواز آتی ہے, چونٹی کی آواز سنی ہے. لیکن وہ نبی کئی میل دور سے چونٹی کی بات کو سن بھی لیے اور مسکرا بھی دیے. قرآن کہتا ہے, اب یہاں سے مجھے بتاؤ, بنی اسرائیل کے نبی چونٹی کی بات سن سکتے ہیں تو سید الانبیاء امتی کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم یہاں سے پکاریں, وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اہل سنت و جماعت کا یہ صرف بریلی سے نکلا نہیں ہے, بلکہ قرآن سے اور حدیث رسول سے نکلا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں لائے یہ سارے عقائد اور معمولات. جو کچھ بھی انہوں نے امت کو دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی سچی شریعت عطا کیا ہے. قرآن پاک کی ان آیات بینات میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں. بہرحال سورہ رعد کی ایک وہ آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہاً فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهَا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے یا اسے ختم کرنے کا یا تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا. فلا مرد لہ, کوئی نہیں ٹال سکتا. اور اسی سے پہلے یہ آیت کا ٹکڑا ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا. آج ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیت کا اتنا ٹکڑا کافی ہے. میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. تم یہاں بیٹھ کر کے خود سے کچھ نہ بدلو اور یہ کہو اللہ کی رحمت کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. قرآن پڑھو, اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تمہیں خود فکر نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا. تم اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور زمانہ بدلنے کا سوچتے ہو. خود کے اندر ایک چہرہ یعنی سنت کے طور پر رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور پھر اللہ کی مدد کی اور شریعت کی اور پورے امت اسلامیہ کی دعاؤں کی بات کرتے ہیں. اکثر سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں ان کو دیکھو واٹس ایپ پر, فیس بک پر جو بڑے بڑے ان کے کمنٹ ہوتے ہیں, وہ مولانا کہاں ہیں, یہ شیخ صاحب کہاں ہیں, فلاں کہاں ہیں, سب کو جھنجھوڑ رہے ہو تم. امت کے حالات خراب ہیں, دین کے حالات خراب ہیں. سارا ٹھیکہ ان علماء نے لے رکھا ہے, مشائخ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. قرآن تو تمہارے لیے اترا ہے, سب کے لیے اترا ہے. جب قرآن بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو, خود کو بدلتے نہیں اور الزام اپنے بڑوں پر رکھتے ہو. یہی مکہ کے جاہل کیا کرتے تھے, یہی پہلی امتوں کے جو جاہل ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے. خود کو بدلنا نہیں ہوتا تو اپنے بڑوں کو کوستے رہتے تھے. ان کی وجہ سے ہم ایسے ہیں. وہ لوگ ہی نہیں کر رہے ہیں, مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, مشائخ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ بولنا اب ختم کر دیا جائے. کیا تمہارے لیے شریعت واضح موجود نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آج تک تم نے کبھی سنا نہیں ہے؟ سنے ہو, لیکن اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو اب تک عمل کتنا کیا, حضور کے راستے پر اب تک کتنا آئے, پھر بعد میں دوسروں تک انگلی اٹھانا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلتے. اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. بغداد مقدس میں ایک بڑے بزرگ تھے, محمد جام رضی اللہ تعالیٰ, بڑے پائے کے بزرگ ہیں, صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں. یہ وہ دور تھا جب ہلاکو بادشاہ پوری دنیا میں اپنی
درندگی پھیلا چکا تھا، جہاں جاتا تھا قتل عام کرتا تھا، یکے بعد دیگرے وہ ملک فتح کر رہا تھا، لاشوں کے انبار لگا رہا تھا. اس کی کرسی تو لوگوں کی لاشوں پر ہی لگتی تھی. ہلاکو نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا ظالم بادشاہ. اور یہ جنگ کرتے کرتے جب اس کا ٹارگٹ بغداد ہو گیا، بغداد اس وقت مرکز اسلام کہلاتا تھا، علماء دین وہاں پر کثرت سے ہوا کرتے تھے، علم کی بڑی بڑی درسگاہیں وہاں پر موجود تھی، دانشور وہاں موجود تھے، صوفیہ موجود تھے. تو بغداد میں بڑی بڑی پرانی تاریخی کتابیں موجود تھیں. بغداد کو اس نے ٹارگٹ بنایا. سنیے، بغداد کو جب ٹارگٹ بنا کر اپنی فوج لے کر وہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو بغداد سے کافی فاصلے پر پڑاؤ کیا، ابھی کافی دور تھا. اور اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، دیکھ آؤ لوکیشن کیا کیسا ہے. تو اس کے سپاہی جب بغداد کے لیے نکلے تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بہت سنسنی پھیل گئی کہ ہلاکو قریب آ چکا ہے اور بغداد کو تباہ کرنے والا ہے. کیونکہ سب تباہیاں انہوں نے دیکھ لی تھی، ہلاکو نے کیا کون سے شہر برباد کیے، کتنوں کا قتل عام کیا، وہ سب کو پتا تھا. تو بغداد کے اکثر لوگ دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں بچا لیں، آپ دعا کریں. ہلاکو جیسا ظالم بغداد پر ٹوٹ پڑا ہے. وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی. آپ نے وہ کھٹوری کو یوں پلٹ دیا اور کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. لوگ چلے گئے. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، تصرف دیا ہے، اور ان کی اداؤں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے. ہوا یہ کہ ہلاکو کے دونوں سپاہی پورے راستے بھر چھان مارتے رہے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا. وہ ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو صرف میدان ہی میدان دکھتا تھا، کہیں بغداد دکھتا ہی نہیں تھا. وہ واپس لوٹے اور بادشاہ سے کہا کہ بغداد تو ہے ہی نہیں قریب، کہیں پر کوئی شہر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف چٹیل میدان ہے. تو ہلاکو کو اتنا غصہ آیا ان کی بات پر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کو اس نے قتل کر دیا. کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، بغداد کے بالکل ہم قریب آئے ہوئے. دوسرے دن بغداد کو اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا، کہا جاؤ تم دیکھ کر کیا ہو، عام سپاہیوں پر بھروسہ نہیں ہے. اپنے معتمد 2 وزیروں کو بھیجا. وہ جب آئے، دوسرا دن تھا، تو پھر لوگوں کو خبر چلی کہ آج ہلاکو کے 2 جاسوس اس کے مخصوص وزیر آ رہے ہیں. پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے سفارش کرنے لگے کہ حضور آج وہ اپنے مخصوص جاسوسوں کو بھیج رہا ہے اور وہ بغداد کے قریب آئے ہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بچا لیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. حضرت محمد جام نے آج پھر کھٹوری اٹھائی، پلٹ دیا، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے. چلے گئے. وہ 2 وزیر بھی گھوم پھر کر کے گئے، انہیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، صرف چٹیل میدان. اللہ والے اپنے کوزے سے جسے چاہے چھپا لیں. واپس وہ شام کو لوٹے، ہلاکو کے پاس کہے سچ کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی، ہمیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے. بادشاہ کو اب غصہ بھی تھا اور تجسس بھی بڑھ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا اب معائنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں سے بغداد کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تم کو قریب سے بغداد کیوں نہیں نظر آیا. تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں، ساری فوج ہی چل پڑے، میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد پر. تیسرے دن صفیں لگ گئیں. ہلاکو اس کی سپہ سربراہی کر رہا تھا، اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے، نقارے بجاتے ہوئے نکلے، اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی. اب یہاں پر دوڑ بھاگ، سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی. پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے. مومنین کا ایک بڑا مجمع آیا، سب رونے لگے، کہا کہ حضور بچا لیں بغداد کو، یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی، یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، بچا لیں. حضرت محمد جام تیسرے دن ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، وہ پلٹ رہے تھے، غیب سے ندا آئی
کہ اے میرے بندے اب رک جاؤ، اب رک جاؤ، کب تک تم انہیں اس طرح سے بچاتے رہو گے؟ انہوں نے اب تک اپنی حالت نہیں بدلی، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ حضرت محمد جام کو حکم ہوا، غیب سے ندا آئی، انہوں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی، نہیں پلٹا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہلاکو بغداد میں داخل ہو ہی گیا اپنی فوج کو لے کر، اور ایسی تباہی مچائی، ایسی تباہی، اللہ کی پناہ، 1 مہینے تک بغداد میں صرف چیخ ہی چیخ تھی، آوازیں ہی آوازیں تھیں، جس طرف سے گزرتے لاشوں کا انبار تھا، گھر بار جلائے جا چکے تھے، اسلامی ذخیرہ جو لائبریریاں تھیں وہ جلا کر راکھ کر دی گئیں، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال ہو گیا تھا، اور گھوڑے دوڑتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کے ٹاپ بھیگ جاتے تھے، اتنا قتل عام کیا، مسجدیں تخت و تاخت و تاراج ہو گئیں، وہاں کی بلند و بالا پرشکو عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں، علماء کو قیدی بنایا گیا، نہ جانے کتنی تباہی ہوئی، اس کا بیان کرنا بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، یہ تباہی تاریخ کی داستان بن گئی، آج بھی تاریخ اٹھاؤ گے تو ہلاکو کے بغداد کی تباہی کی داستانیں تمہیں بہت جلی حرفوں میں نظر آئیں گی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ والے بھی، اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، ان کی حفاظت بھی مت کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے، وہ وقت آنے نہ پائے۔ اے غیور مسلمانوں، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اسی لیے زمانے ماضی کے کچھ شاعروں نے یہ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ ہاں، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں پتہ ہے تمہاری تباہی کے منصوبے، اس کے تانے بانے پورے بنے جا چکے ہیں، تمہارے خاتمے کی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں، اور تم آپس میں یہاں گتھم گتھا ہو، تم یہاں پر اب تک اپنے تاش کے پتے چھوڑنے کو تیار نہیں، تمہارے شراب کی دکانیں بند نہیں ہو پاتی، تمہارے نشے کی عادتیں ختم نہیں ہو پاتی۔ کہاں گیا وہ غیور نوجوان؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا آواز دیتے تھے تو سہاگ رات چھوڑ کر کے حنظلہ جیسا جوان بھی میدان میں آتا تھا، اپنی آج کی دلہن کو چھوڑ کر نکل آتا تھا۔ کہاں گیا وہ ہمارا نوجوان؟ بوڑھے بھی اپنے وقت میں، تمہیں پتہ ہے بدر کی رات کو دوسرے دن جانا ہے، مدینے کے ایک گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس بات پر؟ بیٹا کہتا ہے میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور دونوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ آقا آپ فیصلہ فرما دیں کون جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے یہ باپ میرے بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں گھر سنبھالنے دیں۔ بوڑھے کہتے ہیں نہیں میرا حق زیادہ ہے، میں عمر والا ہوں، اس کا تجربہ کم ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ کھیلنے کے لیے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، جان دینے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے، گردنیں لے کر کے نکلنے والا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا قرآن دازی کر لو، قرآن دازی کر لو، نام نکالو۔ قرآن دازی کی گئی تو بیٹے کا نام نکلا، باپ نے کہا میں یہ قرآن نہیں مانوں گا، اور ایک بار قرآن کرو، دوبارہ قرآن دازی کی گئی، پھر جوان بیٹے کا نام نکلا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کا یہ لال، آپ کا یہ جوان میرے ساتھ چلے گا۔ جانتے ہیں حضور کے اس فرمان کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر رونے لگے، یا ویلا یا ویلا، اے اللہ یہ کتنی بری حالت ہے میری کہ میرے بڑھاپے نے مجھے مصطفیٰ سے دور کر دیا، اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج چلا گیا ہوتا۔ وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہمارا؟ وہ جوش کہاں چلا گیا؟ وہ ولولہ کہاں گیا؟ تم بدلتے نہیں، اور پوری دنیا میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گھما کر اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے۔ یاد رکھو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔
میں خود اپنے آپ پر کبھی کبھار کوستا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک منبر دیا یا آواز دی تو میں جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں. مجھے اتنی امید ضرور ہے کہ ہماری زبان سے آواز نکلے گی، مولا کسی کے بھی دل کو بیدار ضرور کرے گا. بیدار تو ہوں گے، لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں، ایک جگہ کی دوسرے جگہ کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ ایسی آتنک مچائی جا رہی ہے، ایسے کیا جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا انتظام تو تم واٹس ایپ پہ کر رہے ہو، تمہاری ساری تیاری تو صرف فیس بک پہ ہے. باقی باہر نکلو تو دیکھو، نہ چہرے سے تمہیں غلام مصطفیٰ کوئی کہنے کو تیار ہے، نہ تمہارے لباس سے کوئی تمہیں غلام مصطفیٰ کہنے کو تیار ہے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے اخلاق سے، نہ تمہارے معاملات سے. غلام مصطفیٰ وہ ہوتا تھا کہ وہ راستے پر چلے تو اس کا روح ایسا طاری ہوتا ہے کہ اچھوں کی آنکھیں نیچے گر جائیں، آنکھیں نیچے ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ بدلو میرے عزیز ہو. قرآن سچ کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہماری شوکت، ہماری شان، ہماری بان پر جو آج زوال آیا ہے، اس سے پہلے ہمارے سوچ و بچار اور ہمارے عمل کی قوت فنا ہو گئی ہے. ہاں، سب کچھ ختم کر کے اب ہم یہ زوال کے دن دیکھ رہے ہیں. بہت تیزی سے دن بدلے ہیں میرے عزیز ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے بدلے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بدل رہے ہیں، بدل چکے ہیں. آج سے صرف 10 سال پہلے جاؤ، آج سے صرف 5 سال پیچھے بھی جاؤ، جو حالات تھے وہ آج بہت تیزی سے بدل چکے ہیں. اور پھر اگلے جو آئیں گے، اتنے عرصہ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. دشمن گھات لگا کر اپنی کمین گاہوں سے تمہاری طاق میں ہے. اسی لیے میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. گھر میں آگ لگی ہے اور دھواں نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ساون کا موسم چل رہا ہے. میرے عزیز بچوں، آج یہ گلی ڈنڈے کا وقت بھی نہیں، کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال کا وقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارے ہاتھوں میں قرآن عظیم آ جانا چاہیے. تمہاری زبانوں پر اب منغمات مصطفیٰ آ جانا چاہیے. تم پوچھو گے اس سے ہوگا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت اگر مولا پہاڑوں پر نازل کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیا قرآن پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج تمہارے ہاتھوں میں اگر قرآن آ جائے اور تمہارے سینے میں بس جائے، پھر دیکھنا قرآن کی اس طاقت کو لے کر جس راہ سے گزرو گے دشمن ریزہ ریزہ ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے. آج تمہارے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ قرآن ہے اور عشق مصطفیٰ ہے. اور عشق مصطفیٰ نعروں سے نہیں. ہاں، آپ یہی کہیں گے کہ ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں سب. اگر نعرے لگانا اور نعت مصطفیٰ پڑھنا ہی عشق مصطفیٰ کی علامت ہوتی تو نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتی، نہ حنین، کچھ نہیں ہوتا. سب صحابہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں ہی نعرے لگاتے، سب دشمن فنا ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. پہلے میدان میں اپنے عمل کے ساتھ اترو، اپنے عمل کے ساتھ اترو. ہاں، تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہو تو عمل کے ساتھ آؤ. تم اپنے آپ کو بدلو. قرآن کی اس محکم آیت کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے سچ فرمایا اس وقت تک وہ حالت نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلتے. اب حدیث سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے کتنا ٹائم لگنا چاہیے بدلنے میں؟ آپ کو کب تک؟ کچھ تو لمٹ ہوگی. آپ بدلنا چاہیں، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بدلنا چاہے اور نکل پڑے مولا کے راستے پر، حضور فرماتے ہیں
کہ اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے گی. اگر وہ چل کر کے آئے گا تو مولا کی رحمت دوڑ کر اسے لے گی. ہاں تمہارے صرف اٹھنے کی دیر ہے. تم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں سنا نہیں؟ حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک، جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا. 100 لوگوں کا قتل کیا اور توبہ کے ارادے سے وہ نکلا. اسے ایک عالم دین نے بتایا کہ جاؤ بیت المقدس کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، تم جاؤ وہاں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. وہ اپنے گھر سے نکلا، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں آئی، ابھی اس جگہ پہنچا بھی نہیں تھا. یہ صرف اور صرف نکلا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور بیچ میں موت بھی آ گئی. اور حدیث پاک میں عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آئے. عذاب کے فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے، رحمت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے. کیوں؟ دونوں یہ کہہ رہے تھے، عذاب والے کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے، گنہگار ہے. رحمت والے کہتے نہیں، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، صاف ہو رہا تھا. جبرائیل امین کو حکم بنا کر اللہ نے اتارا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. کیسے فیصلہ؟ اس کے گھر سے بیت المقدس تک کی زمین ناپو. یہ جہاں گرا ہے دیکھو، اگر بیت المقدس سے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر دور گرا ہے تو دوزخ والے لے جائیں. ناپا گیا تو برابر بیچوں بیچ وہ انتقال کر کے گرا ہے. بیچوں بیچ، ادھر بھی برابر ہے ادھر بھی برابر ہے. اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ دونوں جگہ کی مسافت سیم ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین سے، جبرائیل دیکھو منہ کس طرف کیا ہوا ہے. دیکھا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف، اور ایک حدیث میں اللہ والوں کی بستی کی طرف منہ کیا ہوا تھا جب مرا ہوا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا رحمت والوں کو دے دو، رحمت والوں کے حوالے کر دو، اسے جنت لے جائیں. بدلنا چاہو تو مولا تعالیٰ اتنا تیز تمہیں بدل دیتا ہے، اور نہیں بدلنا چاہو تو تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے. تو کچھ تو ہونی چاہیے ہمارے اندر احساس بدلنے کا. صرف اور صرف اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ تقریریں سننا یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے تو میں کہتا ہوں یہ سننا بھی چھوڑ دو. اگر علماء کی تقریریں یا ہمارے بیانات سنتے ہو تو تمہاری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی کا مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ کل تک میری نمازیں قضا ہوتی تھی، آج میں نماز کی پابندی کر لوں، اسی لیے کہ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے. اور اس کے علاوہ آج کے حالات کیا جھنجھوڑتے نہیں ہیں تمہیں؟ آج کے حالات نہیں جھنجھوڑ رہے تمہیں؟ ظالم سر پر اب ننگا ناچ ناچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. وہ دن تمہارے سامنے آئیں گے، تم دیکھو گے کہ بچوں کے خون سے یہ ہولی کھیلیں گے. ہاں یہ دن آئیں گے، قریب ہے. ہر جگہ پر فتنہ و فساد، ہر جگہ پر خون ریزی، ہر جگہ پر قتل و غارت. حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی 800 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کی پریڈیکیشن بہت مشہور ہے. انہوں نے جو پیشن گوئیاں 800 سال پہلے کی تھیں وہ سب کی سب آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے ہندوستان کے پورے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کی پوری کتاب موجود ہے فارسی میں. انہوں نے اپنے زمانے کے بعد ہونے والے حالات میں سب بتایا، کون سا بادشاہ آئے گا، کتنے سال حکومت کرے گا، کیا کیا ہوگا، اور آج کے حالات تک انہوں نے بیان کیے. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ہر چیز پر یقین کریں گے، مستقبل جو بھی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بزرگوں نے علم لدنی سے، اللہ تعالیٰ کا جو خاص علم انہیں ملا ہو، اس سے کبھی کبھار کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا ہند پر، جب دریائے اٹک کا ایک نام لیا انہوں نے، یا پھر تبت کے پاس، کہ ایک دریا ہے یا ایک میدان ہے، وہ 3 بار پورے خون سے بھر جائے گا، اتنا قتل عام کر دیا جائے گا. سوچ سوچ کر کے کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، جب بارش بہت تیز آتی ہے تو پھر لوگ چھت کے نیچے چلے آتے ہیں یا چھاتا نکال لیتے ہیں. اور تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ فتنوں کی بارش اور ظلم کی بارش اتنی تیز ہو چکی
کہ تم مصطفیٰ کریم کی چھت کے نیچے بھی آنا نہیں چاہتے اور نہ ہی اخلاق مصطفیٰ کی چھتری لینا چاہتے ہو. کون سی زندگی میں ہو؟ بدلو اپنے آپ کو. میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے، ورنہ حالات ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں. زندگی تمہاری 80 سال کی ہو جائے، اگر ایک جگہ بیٹھ کر کے تم انتظار کرتے رہے تو کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے. وہ خالق اسباب ہے، ساری چیزیں اسباب پر رکھا ہے. مولا اگر چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے تمہارے منہ میں روٹی ڈال دے، لیکن اس کی مرضی ایسی نہیں. اس کی منشا یہ ہے کہ پہلے بیج بو، پھر فصل آئے، پھر اس کے بعد کٹائی ہو، پھر اس کے بعد پسائی ہو، پھر آٹے کی گندھائی ہو، پھر اس کے بعد روٹی بنے، پھر توے پر جائے، پھر پک کر تمہارے منہ میں آئے. اتنی منزلوں سے گزار کر کے تمہارے منہ تک لاتا ہے. لیکن کیا وہ ان منزلوں کا محتاج ہے؟ وہ ڈائریکٹ تمہیں رزق کھلا سکتا ہے، لیکن اس نے پوری کائنات کو اسباب پر رکھا ہے. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ صرف اور صرف تم اس یقین پر نہیں رہنا کہ ہم ان کا دامن پکڑیں، ان کا دامن پکڑیں، سب ہو جائے گا. دامن پکڑے رہو لیکن حرکت بھی کرتے رہو. ہاں، بغیر حرکت کیے، مثال کے طور پر سمندر میں آپ تیر رہے ہو، چاہے اچھے سے اچھے تیراک کا دامن پکڑے رہو اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دو، اس کو بھی لے جاؤ گے تم. اس کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ میرے عزیزو، آپ اپنے ہاتھ پیر تو چلاؤ، عمل کے میدان میں آپ خود تو آؤ. اب یہ آیات کریمہ کے بعد جو آخری میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ یہ تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے حوصلے کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں، ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے. ظالموں کے کسی کام سے اللہ بے خبر نہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے مولا سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور انجام بہت قریب ہے. انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں ڈھیل دیا ہوا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ کس پلٹی کھائیں گے، کیسی پلٹی کھائیں گے. اب میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ ظالم جس قدر بھی ظلم کر لیں، ایک وقت آئے گا جب میرے مولا کی پکڑ ہوگی. چنگیز نہیں بچا، ہلاکو نہیں بچا، فرعون، قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب اپنے ظلم کی داستان لکھ کر کے چلے گئے. ان کے نشانات نہیں رہے تو فی زمانہ ہمارے زمانے کا بھی کوئی ظالم زندہ نہیں رہے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. یہ اور بات ہے کہ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے، وہ بہت اچھی لگی مجھے بات. فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، اللہ کسی قوم سے ناراض ہو تو سزا کے طور پر انہیں حاکم ظالم دے دیتا ہے. ظالم حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کی سزا ظالم حاکم ہی بن جاتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے یہ انجام ہوتے ہیں میرے عزیزوں. پھر جب اجتماعی توبہ کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے، تو مولا بھی یہ کائنات کے سارے اس نظام کو بدل دے گا. اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں. اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں چینج ہونا چاہتے، طے کر کے رکھے ہو کہ جیسے ہم ویسی ہی رہیں گے، بولنے دو مولانا لوگوں کو، ہم جیسے ویسے رہیں. ان یشاء یذہبکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ نہیں چاہتے بدلو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، تمہارے بعد پھر جسے وہ پسند کرے گا اس کو اپنی زمین پہ لائے گا، پھر کسی اور قوم کو وہ بسائے گا. ہم سے پہلے بھی قومیں آباد رہی ہیں. تم سے نظام کائنات نہیں ہے، تم سے دنیا نہیں چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سورج اور چاند کا نظام نہیں ہے. تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہی سے سب چل رہا ہے تو خام خیالی ہے. ہاں، بدلنے کی اپنے آپ کو فکر آج ہی سے